وہ 7 عادتیں جو آپ کے دماغ کو خاموشی سے تباہ کر رہی ہیں۔ اگر آپ صرف 5 منٹ کے لیے موبائل سائٹ پر رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن 1 گھنٹے بعد بھی آپ کی انگلیاں اس اسکرین پر پھسل رہی ہوتی ہیں تو یقین جانیے مسئلہ آپ کی کمزور قوت ارادی کا نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ پڑھنے بیٹھے ہوں یا دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں اور جی چاہ رہا ہو کہ بس ایک بار فون اٹھا کر دیکھ لیں کہ کس کا میسج آیا ہے؟ اگر ہاں تو آج کی یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں ان 7 چھوٹی چھوٹی عادتوں کی جو آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے دماغ کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان 7 عادتوں کی طرف آئیں، آئیے ذرا آسان زبان میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آخر ہمارے دماغ کے اندر ایسا کیا چل رہا ہے جو ہمیں فون چھوڑنے نہیں دیتا۔ آپ نے اکثر سنے ہوں گے ایسے الفاظ جیسے ڈوپامن، انسٹنٹ ریوارڈ یا برین ریوارڈ سسٹم۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈوپامن کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں خوشی دیتی ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ڈوپامن خوشی کا نہیں بلکہ موٹیویشن یعنی تجسس اور چاقو چوبند رہنے کا کیمیکل ہے۔ یہ ہمارے دماغ کا وہ الارم ہے جو کہتا ہے، اوئے ادھر دیکھو، یہاں کوئی چیز ہے، اس کو حاصل کرو۔ جب آپ انسٹاگرام کی کوئی ریل سکرول کرتے ہیں یا ٹک ٹاک پر کوئی نئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کے دماغ کو ایک دم سے ڈوپامن کا جھٹکا ملتا ہے۔ اب آج کل ایک اور بہت بات مشہور ہے، ڈوپامن ڈی ٹاکس۔ بہت سے نوجوان گھبرا جاتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم سے سارا ڈوپامن نکال باہر کرنا ہے۔ ارے بھائی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ڈوپامن کے بغیر تو آپ بستر سے اٹھ کر پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھا سکتے۔ ڈوپامن ڈی ٹاکس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ ان چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں جو آپ کو بنا محنت کے سست بنا رہی ہیں، تاکہ آپ کا دماغ دوبارہ اصلی محنت اور فوکس کی طرف آ سکے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی 7 عادتیں ہیں جو اس سسٹم کو خراب کر رہی ہیں۔ پہلی عادت یہ ہے کہ انسان کا ہاتھ خود بخود جیب یا میز کی طرف جاتا ہے، فون اٹھاتا ہے، لاک کھولتا ہے، کچھ نہیں ہوتا تو بند کر کے رکھ دیتا ہے، اور یہ عمل ہر 2 یا 3 منٹ بعد دہرایا جاتا ہے۔ کالج کا لیکچر چل رہا ہو، دوست کے ساتھ چائے پی جا رہی ہو یا بستر پر سونے کی تیاری ہو، نوجوان کا دایاں ہاتھ جیسے فون کا غلام بن چکا ہو۔ وہ بنا کسی مقصد کے دن میں سینکڑوں بار فون کی اسکرین آن کرتا ہے۔ ہمارا دماغ ہر بار ایک نئے میسج یا نوٹیفیکیشن کی امید لگاتا ہے۔ جب بار بار فون کھولنے پر کچھ نہیں ملتا تو دماغ مایوس ہوتا ہے، لیکن اگلی بار پھر سے وہی امید لگا لیتا ہے۔ اس سے دماغ کا عادت کا چکر پکا ہو جاتا ہے۔ انسانی دماغ کو کسی گہرے کام میں اترنے کے لیے کم از کم 15 سے 20 منٹ کی یکسوئی چاہیے، لیکن جب آپ ہر 2 منٹ بعد فون دیکھ لیتے ہیں تو دماغ کی وہ گہرائی بن ہی نہیں پاتی۔ فوکس ٹوٹ جاتا ہے اور دماغ ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ کتاب سامنے کھلی رہتی ہے اور گھنٹہ گزر جاتا ہے لیکن ایک صفحہ یاد نہیں ہوتا۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی دماغ میں یہی گھوم رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں فون پر کس کا میسج آیا ہوگا۔ دوست پاس بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کی سننے کی بجائے فون میں گھسے رہتے ہیں، جس سے رشتے کمزور اور دل اکیلا ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب آپ رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ بس ایک بار واٹس ایپ دیکھ لیں۔ آپ فون اٹھاتے ہیں، چیٹس دیکھتے ہیں، پھر انسٹاگرام کھولتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آدھا گھنٹہ غائب ہو جاتا ہے، حالانکہ آپ کو کوئی ضروری کام نہیں تھا۔ اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے فون کو پڑھتے یا کام کرتے وقت دوسرے کمرے میں یا نظروں سے بالکل اوجھل رکھیں۔ جب فون نظر کے سامنے نہیں ہوگا تو ہاتھ بھی خود بخود بار بار اٹھ کر وہاں نہیں جائے گا۔ دوسری عادت صرف 15 سیکنڈ کی ایک ویڈیو دیکھنا، پھر فوراً اگلی اور پھر اس سے اگلی، اور گھنٹوں اس اندھے کنویں میں اترتے چلے جانا۔ بیڈ پر لیٹ کر، باتھ روم میں جاتے ہوئے، بس یا رکشے کا سفر کرتے ہوئے یا بوریت مٹانے کے لیے فوراً شارٹ ویڈیوز کا ایپ کھول لینا اور فنگر سکرولنگ شروع کر دینا۔ شارٹ ویڈیوز کی وجہ سے ہمارے دماغ کا توجہ کا دورانیہ سکڑ کر مچھلی جتنا رہ گیا ہے۔ دماغ کو اب اتنی عادت ہو چکی ہے کہ ہر 10 سیکنڈ بعد اسے کچھ نیا، کوئی ہنسی، کوئی جھٹکا یا کوئی سنسنی خیز چیز چاہیے۔
جب آپ کا دماغ ہر 10 سیکنڈ میں ڈوپامن کی چھوٹی چھوٹی خوراکوں کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ کسی لمبی کتاب، سنجیدہ لیکچر یا گہرے آرٹیکل پر ٹک نہیں سکتا۔ دماغ بور ہونے لگتا ہے اور کہتا ہے یار کچھ مزے کا لگاؤ۔ طویل نوٹس پڑھنا اب پہاڑ توڑنے جیسا لگتا ہے۔ امتحان میں طویل سوال دیکھ کر گھبراہٹ ہوتی ہے۔ دماغ ہر وقت تھکا ہوا محسوس کرتا ہے کیونکہ اس نے بغیر کسی محنت کے ہزاروں سیکنڈز کی دنیا دیکھ کر خود کو اندر سے نڈھال کر لیتا ہے۔ آپ نے کھانا کھانے بیٹھے ہوئے صرف ایک ریل دیکھنے کے لیے فون اٹھایا تھا، کھانا ختم ہو گیا، پلیٹس اٹھ گئیں، لیکن آپ کی انگلیاں ابھی بھی اوپر نیچے ویڈیوز بھگا رہی ہیں اور آپ وہیں کے وہیں جمے ہوئے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے اپنے فون میں ان ایپس پر روزانہ ایک سخت ٹائمر لگا دیں، مثلاً زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، اور جب وہ وقت پورا ہو جائے تو اس ایپ کو اس دن کے لیے بند کر دیں۔ تیسری عادت ہے فون کی اسکرین پر دن بھر ٹک ٹک کر کے فیس بک، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ اور گیمز کے نوٹیفیکیشنز کا گرتے رہنا اور ہر گھنٹے میں فون کا بجنا۔ نوجوان اپنے فون پر ہر نئی ایپ کو یہ اجازت دے دیتا ہے کہ وہ جب چاہے اس کی گھنٹی بجا دے، چاہے وہ کوئی فضائل کا میسج ہو یا کسی شاپنگ برانڈ کی سیل کا اشتہار۔ ہر بار جب فون آواز نکالتا ہے، دماغ کا فوکس ایک سیکنڈ میں ٹوٹ کر اس چھوٹی سی بیل یا نوٹیفیکیشن پر چلا جاتا ہے۔ جب مسلسل آپ کا دھیان ٹوٹتا رہتا ہے تو آپ کا دماغ کسی بھی کام میں گہرائی تک نہیں جا پاتا۔ ایک گہرے خیال سے بار بار کھینچے جانے کی وجہ سے دماغ شدید ذہنی تھکن کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ پڑھائی کر رہے ہیں، اچانک گھنٹی بجی، آپ نے فون اٹھایا، 5 منٹ ضائع کیے اور اب دوبارہ کتاب پر فوکس کرنے میں 15 منٹ اور لگ گئے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور اچانک واٹس ایپ کی گھنٹی بجتی ہے تو نماز کے دوران ہی دماغ میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ یار دیکھ لوں کس کا میسج تھا، شاید کوئی ضروری ہو۔ اس سے بچنے کے لیے فون کی سیٹنگز میں جائیں اور کام کی چیزوں کے علاوہ باقی تمام فضول ایپس کے نوٹیفیکیشنز مکمل طور پر بند کر دیں۔ صرف کالز اور بہت ضروری میسیجز کو اجازت دیں۔ چوتھی عادت یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں فون پکڑ کر سکرول کرنا، سامنے لیپ ٹاپ پر اسائنمنٹ بھی کھلی رہنا اور پس منظر میں یوٹیوب پر کوئی گانا یا پوڈ کاسٹ بھی چلانا۔ نوجوان سمجھتا ہے کہ وہ بہت تیز ہے اور ایک ساتھ 3 کام کر سکتا ہے۔ وہ پڑھائی کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے اور ٹی وی دیکھتے ہوئے موبائل چلاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان کا دماغ بیک وقت 2 پیچیدہ کام نہیں کر سکتا۔ اصل میں دماغ ایک کام سے دوسرے کام پر بہت تیزی سے چھلانگ لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ عمل دماغ کے پروسیسر کو بری طرح گرم کر دیتا ہے۔ جب آپ ایک ساتھ کئی کام کرتے ہیں تو آپ کا دماغ کسی بھی کام میں پختگی یا گہرائی پیدا نہیں کر پاتا۔ ہر کام ادھورا اور سطحی رہ جاتا ہے۔ اس طرح پڑھا ہوا سبق یاد نہیں رہتا، اسائنمنٹ میں غلطیاں ہوتی ہیں اور انسان شام تک خود کو ذہنی طور پر انتہائی تھکا ہوا اور خالی محسوس کرتا ہے، حالانکہ اس نے کوئی جسمانی محنت نہیں کی ہوتی۔ آپ لیپ ٹاپ پر نوٹس بنا رہے ہیں، ہر 2 منٹ بعد واٹس ایپ کا پاپ اپ آتا ہے، آپ ریپلائی کرتے ہیں، پھر یوٹیوب پر گانا بدل لیتے ہیں، اور اس چکر میں جو کام 20 منٹ میں ہونا تھا وہ 3 گھنٹے میں بھی پورا نہیں ہو پاتا۔ اس کا حل یہ ہے کہ سنگل ٹاسکنگ کی عادت اپنائیں۔ جب پڑھیں تو فون دوسرے کمرے میں ہو، جب دوست سے بات کریں تو مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوں، ایک وقت میں ایک کام۔ 5ویں عادت ہے بستر پر لیٹنے کے بعد لائٹ بند کر کے گھنٹوں اندھیرے میں موبائل کی نیلی روشنی کے سامنے منہ لے کر بیٹھے رہنا۔ دن بھر کی تھکن کے بعد رات کا وقت اسے اپنا وقت لگتا ہے، جہاں وہ فون پر ریلز، موویز یا چیٹنگ میں رات کے 2 یا 3 بجوا دیتا ہے۔ اسکرین کی نیلی روشنی ہمارے دماغ کو دھوکہ دیتی ہے کہ ابھی دن ہے۔ دماغ کا وہ ہارمون جو ہمیں نیند لاتا ہے وہ نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً دماغ کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ آرام کب کرنا ہے۔ جب رات کو نیند پوری نہیں ملتی تو اگلا پورا دن دماغ سست، غنودگی کا شکار اور چڑچڑا رہتا ہے۔ صبح اٹھ کر نیا فوکس بنانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ صبح فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے یا بڑی مشکل سے اٹھا جاتا ہے۔ یونیورسٹی یا کالج میں لیکچر کے دوران آنکھیں بند ہوتی ہیں، پورا دن سر میں ہلکا درد اور بے چینی رہتی ہے۔ رات کے 2:30 بج رہے ہیں،
آپ کو پتا ہے کہ صبح 8 بجے اٹھنا ہے، لیکن پھر بھی آپ انگلی ہلا رہے ہیں کیونکہ ایک اور ریل یا ایک اور ویڈیو دیکھنے کا لالچ آپ کو سونے نہیں دے رہا۔ اس سے بچنے کے لیے سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے فون کو اپنے بستر سے دور کسی میز پر رکھ دیں۔ چھٹی عادت ہے زندگی میں ذرا سا بھی خالی وقت آنا یا کسی لائن میں کھڑے ہو کر انتظار کرنا اور فوراً جیب سے فون نکال کر اس میں پناہ ڈھونڈ لینا۔ بس کا انتظار کرتے ہوئے، لفٹ میں سوار ہوتے ہوئے، کھانا آنے سے پہلے ریسٹورانٹ کی میز پر بیٹھ کر نوجوان 1 سیکنڈ کے لیے بھی خالی بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارے دماغ کو تخلیقی سوچنے اور آرام کرنے کے لیے بوریت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ دماغ کو ایک لمحہ بھی خالی نہیں چھوڑتے اور ہر وقت اسے کسی ڈیجیٹل شور سے بھر دیتے ہیں تو دماغ کی سوچنے کی صلاحیت مرنے لگتی ہے۔ جب دماغ بوریت سے ڈرنے لگتا ہے تو وہ خاموشی یا اکیلے پن سے گھبراتا ہے۔ اس کے نتیجے میں گہرے خیالات، نئے آئیڈیاز اور خود احتسابی کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ انسان اندر سے اکیلا اور کھوکھلا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر وہ فون نہ دیکھے تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ ذہن میں ہر وقت ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی سوار رہتی ہے۔ آپ لفٹ کا انتظار کر رہے ہیں جو صرف 30 سیکنڈ کی بات ہے، لیکن آپ اتنے بے صبر ہو چکے ہیں کہ ان 30 سیکنڈ میں بھی فون نکال کر واٹس ایپ چیک کرنے لگتے ہیں۔ دن میں کم از کم 10 منٹ ایسے نکالیں جہاں آپ بالکل خالی بیٹھیں، بنا کسی فون، بنا کسی کتاب، اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو محسوس کریں۔ اپنے دماغ کو بور ہونے کی عادت ڈالیں۔ 7ویں عادت ہے کوئی بھی کام شروع کرتے ہی فوراً اس کا پھل، تعریف یا نتیجہ چاہنا۔ اگر ایک دن جم جانے سے باڈی نہ بنے تو جم چھوڑ دینا، اور 2 دن پڑھ کر اچھے نمبر نہ آئیں تو پڑھائی ہی چھوڑ دینا۔ نوجوان ہر کام میں شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی تصویر پر فوراً 100 لائکس آئیں، اس کا میسج فوراً دیکھا جائے اور محنت کم سے کم اور صلہ بڑا ہو۔ ڈیجیٹل دنیا نے ہمارے دماغ کو یہ سکھا دیا ہے کہ ہر چیز ایک کلک پر مل سکتی ہے۔ اس لیے جب حقیقی زندگی میں محنت کا نتیجہ دیر سے ملتا ہے تو دماغ مایوس ہو جاتا ہے۔ بڑے مقاصد جیسے کہ کوئی ہنر سیکھنا، ڈگری لینا یا کاروبار بنانا صبر مانگتے ہیں۔ جب دماغ فوری انعام کا عادی ہو جائے تو وہ طویل المدتی محنت کے لیے ٹک نہیں سکتا۔ نوجوان بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور زندگی میں ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ دل برداشتہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے انگریزی بولنا سیکھنے کا کورس شروع کیا، 2 دن بعد آپ کو لگا کہ آپ ابھی تک روانی سے بول نہیں پا رہے تو آپ نے بور ہو کر کورس ہی بند کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے اہداف بنائیں اور خود کو سمجھائیں کہ بڑی کامیابیوں میں وقت لگتا ہے۔ محنت کے عمل سے پیار کرنا سیکھیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اصل بات یہ ہے کہ مسئلہ ڈوپامن نہیں ہے، مسئلہ ہماری وہ عادتیں ہیں جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنا لی ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ روز کتنے گھنٹے موبائل استعمال کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا اب بھی موبائل آپ کے کنٹرول میں ہے یا آپ موبائل کے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کی آنکھیں کھولنے میں تھوڑی سی بھی مدد کی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے کسی ایسے دوست کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو سارا دن فون میں گھسا رہتا ہے، اور ہاں، کامنٹ میں بتائیں کہ ان 7 عادتوں میں سے کون سی عادت آپ میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔